ہم جب دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں زندگی کو اگر آپ سمرائز کریں یا آپ اس کو اگر خلاصہ بیان کریں تو دنیا کی ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم کچھ ایگریمنٹس یا کچھ معاہدات ہم نے اللہ سے کیے ہیں، اور کچھ ایگریمنٹس اور کچھ معاہدات ایسے ہیں جو بندے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. یعنی انسان کی زندگی اسی کا خلاصہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا. وہ وعدہ کیا لیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے کہا تھا بلا. اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے اس کو مینشن کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. قرآن کریم کے اندر جتنی حلال حرام جائز ناجائز جتنے احکام ہیں، ایک مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اس بات کا ایگریمنٹ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں آپ کے حلال کو حلال جانوں گا، آپ کے حرام کو حرام جانوں گا، آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا. اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں. تو اگر اس کو کوئی کہے کہ بھئی بچے کی آپ ایجوکیشن پہ فوکس کریں، اس کی تربیت کریں، تو وہ آگے سے اگر یہ رسپانس دے یا یہ اس کا ری ایکشن ہو اس پر کہ بھائی میں نے تو شادی کرتے وقت نکاح نامے میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ میں بچوں کی تربیت بھی کروں گا، میں نے نکاح نامے میں کہیں یہ ایگریمنٹ نہیں کیا تھا کہ میں نے بچوں کی ایجوکیشن پہ بھی فوکس کرنا ہے، میں نے تو جسٹ نکاح کیا تھا، ایجاب و قبول کیا تھا کہ بھائی اتنا مہر ہوگا اور یہ فلاں فلاں یہ چیزیں طے ہوئی تھی. تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ بھئی جب آپ نکاح نامے پہ دستخط کرتے ہیں تو ان چیزوں پہ آپ آٹومیٹکلی وہ بائی ڈیفالٹ وہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ آپ نے دستخط کر دی ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گویا ہم ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ اب آپ کے جتنے احکام ہیں ہم اس کو مانیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو اللہ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ میں مثال کے طور پہ میں سود نہیں کھاؤں گا، میں نے تو جسٹ یہ کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں. میں نے یا اللہ آپ سے یہ وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں. تو بھائی جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ سے وعدہ کر لیا. اب اس وعدے کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں کتنا پورا نہیں کر رہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے اللہ ایسی قوم کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے، منافقت ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا تو ایک تو اس کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں میں وائلیٹ کر رہا ہوں اس ایگریمنٹ کو، اس پیکٹ کو، اس معاہدے کو، اس وعدے کو جو میں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. قرآن کریم کی جو سورہ مائدہ ہے اس کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو اپنے ایگریمنٹ اپنے معاہدات جو آپ کی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کیا کرو. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. جب مکہ مکرمہ سے انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ تو راستے میں کفار نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ تم تو مدینہ منورہ جا رہے ہو، وہ ہمارے خلاف جہاد کریں گے، لڑیں گے، تم بھی جا کے ان کے سپورٹر بن جاؤ گے، ان کے ساتھ لڑو گے ہمارے خلاف. تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے خلاف جا کے لڑوں گا نہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری صورتحال رکھی کہ اس طرح ہمیں کفار نے پکڑ لیا تھا، ہم نے جان چھڑانے کے لیے کہا ہے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف اس جنگ میں نہیں لڑیں گے، لیکن وہ تو ہم نے جان چھڑانے کے لیے کہا تھا لہٰذا ہم غزوہ بدر میں شریک ہوں گے، ہماری خواہش ہے ہم شریک ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت کی اجازت نہیں دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ہم وعدہ بھی پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ سے مدد طلب کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. اب آپ ایک طرف دیکھیں، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف 313، اور آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے، آپ کو بندے چاہیے کہ یار کوئی اور ہمارے ساتھ آئے لڑے.
اور کوئی ایسا ایگریمنٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایگریمنٹ کیا بھی نہیں تھا، وہ تو صحابہ نے کیا تھا، لیکن آپ نے صحابہ کی یہ تربیت کی کہ بھئی دشمن کے خلاف بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ جو آپ نے معاہدہ کر لیا ہے، جو آپ نے زبان دے دی ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔